کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی ماں کو چاہے تو دوسری جگہ چھوڑ آئیے، رشتہ داروں کے یہاں چھوڑ آئیے، یا مجھے میرے میکے پہنچا دیجئے۔ لڑکا پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے، پھر اپنی ماں کو کچھ دنوں کے لیے اپنے رشتہ دار کے یہاں پہنچا دیتا ہے۔ غور سے سنیے گا، بڑی نصیحت والی بات ہے۔ اپنے رشتہ دار کے یہاں پہنچا دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ماں تو ماں ہوتی ہے جس نے گیلے بستر پہ اب ساری رات جاگ کر اپنی اولاد کے لیے نیند کو خراب کیا۔ جب بچہ استنجا کر دیتا تھا، خود گیلے بستر پہ سو کر اپنی اولاد کو سوکھے بستر پہ سلایا کرتی تھی۔ آج اسی ماں کو اپنے رشتہ دار کے ہاں اپنی بیوی کی خوشی کے لیے بھیج دیتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد ماں کی محبت جوش میں آتی ہے، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، اور بیٹے کی یاد، پوتے کی یاد، بہو کی یاد ستانے لگتی ہے۔ لہذا ماں اس رشتہ دار کے یہاں سے اپنے گھر پر آتی ہے، دروازے پر دستک دیتی ہے اور دروازہ کی کنڈی کو کھٹکھٹاتی ہے۔ اندر سے کوئی رسپانس نہیں دیا جاتا، پھر کھٹکھٹاتی ہے، کوئی جواب نہیں آتا، پھر تیسری دفعہ زور سے کھٹکھٹاتی ہے۔ اندر سے بہو آتی ہے اور کہتی ہے بوڑھیا پھر سے تو آ گئی میرا دماغ خراب کرنے۔ اتنے میں بیٹا بھی دوڑا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اے اماں تو آ گئی، چلو جب تو آ گئی ہے تو اندر آ جا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کے چمکتے ستاروں آپ سے، بتائیے کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی کہ تو پھر آ گئی، جب آ گئی تو اندر آ جا۔ ایک بیٹے کے منہ سے ایک ماں کے حق میں ایسے الفاظ، بتائیے ماں کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ اس ماں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر، اس کے آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے، پھر بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر اب گھر کے اندر داخل ہوا۔ پھر کچھ دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تیسری بار اس کی وائف کہتی ہے میں آخری چیتاونی دے رہی ہوں، آخری وارننگ دے رہی ہوں کہ آپ چاہے تو اپنی والدہ کو اولڈ ہاؤس بھیج دیجئے یا مجھے طلاق دے کر میرے میکے پہنچا دیجئے۔ اب لڑکا بیچارہ کیا کرے؟ انہوں نے ایک ترکیب ڈھونڈا، وہ ترکیب ڈھونڈا، اپنی ماں کو بڑی مشکل سے پھسلا پٹیا کر کہا اماں آج مجھے پھلا پارٹی میں جانا ہے، آپ تیار ہو جاؤ۔ اماں کو تیار کرایا، اپنی بیوی کو تیار کرایا، اپنے چھوٹے ننھے بیٹے کو تیار کرایا، خود تیار ہوا اور نکل گئے اولڈ ہاؤس کے لیے۔ جب اولڈ ہاؤس کے سامنے پہنچتی ہے گاڑی، ان کی ماں تو سمجھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے اولڈ ہاؤس میں چھوڑنے آیا، لیکن وہ بیچاری ماں اس کے منہ سے کچھ نہیں نکلتا، وہ چپ چاپ رہتی ہے اور دم سہتی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ بیٹا اپنی ماں کو نیچے اتارتا اور کہتا اماں آج سے تیرا گھر یہی، تیرا ٹھکانہ یہی، تجھے رہنا یہی ہے۔ ماں بیچاری روتی بلکتی رہتی ہے، لیکن بیٹا اپنے بیوی کی محبت میں آ کر ان کی ایک نہ سنتی ہے۔ جب گاڑی نکالتا ہے گھر واپس جانے کے لیے، ایک آواز آتی ہے بیٹا گاڑی روکو، آگے ٹرک ہے، لیکن بیٹے کی کان تک یہ آواز نہیں پہنچتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گاڑی ٹرک سے جا کر ٹکرا جاتی ہے اور وہیں پر اس کی گاڑی چکنا چور ہو جاتی ہے اور اس کی بیوی فوراً وہیں پر انتقال ہو جاتی ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اس کے بچے کو کچھ نہیں ہوتا اور لڑکا خود اپاہج لنگڑا ہو جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں بھرتی کرایا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ماں تک خبر جاتی ہے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس وقت بھی ماں کی ممتا جوش میں آئی اور تڑبڑ لگاتی ہوئی گئی ہاسپٹل اور وہاں دیکھی بیٹا مصیبت میں چلا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا بیٹا اگر تو نے میرے ساتھ ایسا نہیں کرتا تو آج ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کے چمکتے ستاروں، یہ بیٹے کو ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑنے کی تعلیم کس چیز نے دیا؟ مدارس کی تعلیم یا اسکول کی تعلیم؟ اگر مدارس کی تعلیم سے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو آراستہ کیا ہوتا تو آج ان کو ایسا دن نہیں دیکھنا پڑتا۔